معزز سامعین، آج کی میری تقریر کا عنوان جمعہ کے دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اسلام میں اس دن کا مقام و مرتبہ۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کا دن اور خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا دن، جس کو عید بھی کہا گیا۔ جیسا کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن خصوصیت کے ساتھ عبادت کے لیے دیا گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن دیا گیا، امت محمدیہ کے لیے جمعہ عطا کیا گیا۔ جمعہ کے دن کو ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کو تمام دنوں کا سردار فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ واعظمها عند اللہ، یہی وجہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ کے نزدیک اس کی عظمت اور اس کا مقام عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں بھی خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ منائی جانے والی عیدیں ہیں جس میں کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن جمعہ ایک ایسی عید ہے جس میں کھانے پینے کے بجائے زیادہ عبادت پر زور دیا گیا۔ اس میں درود پاک کی کثرت کا حکم دیا گیا، اس میں سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور یہ تمام دنوں میں عبادت کا دن قرار دیا گیا۔ اور اس دن میں جمع ہونے کو ضروری قرار دیا گیا، اور اس دن میں عبادت کے لیے خصوصیت کے ساتھ کاروبار کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتیں اس میں پیش آئی ہیں اور کچھ آنے والی ہیں۔ 5 باتوں کی وجہ سے اس دن کو خصوصیت حاصل ہے، اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ 5 کا آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فیہ 5 خلال، 5 چیزیں اس میں رونما ہوتی ہیں، 5 باتوں سے اس کو خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا خلق اللہ آدم فیہ آدم، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی اس میں داخل فرمایا۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا، اور جمعہ کے دن ہی ان کے وفات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اور اسی دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو موت دی۔ تیسری خصوصیت آپ نے فرمائی وَفِيهِ سَاعَةٌ، اس میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، کچھ لمحات ہیں جو اللہ کی طرف سے مقبولیت والے ہیں۔ لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه ما لم يسأل حراما، اس گھڑی میں، اس وقت میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو اللہ وہ چیز عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اب اس گھڑی کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں کوئی تعین نہیں بتائی گئی۔ جمعہ کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک وہ گھڑی
کون سی بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر جو راج اقوال ہیں وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک زیادہ تر اس مقبولیت والی گھڑی کے امکانات اہل علم حضرات بتاتے ہیں۔ لہذا عصر کے بعد دعاؤں کا اہتمام مغرب تک یا مغرب سے پہلے کچھ وقت پہلے آ کر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں وہ مقبول گھڑی مل جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اور پانچویں فضیلت خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے اس دن کے تعلق سے، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے قائم ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن بتلایا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام یہ نہیں بتلائے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ 5 چیزوں کا علم جو صرف اللہ کو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا۔ ان 5 چیزوں میں ایک قیامت کا وقوع ہے کہ وہ کب آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 5 علوم کو اپنے پاس رکھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، متی الساعہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ ان کی علامات تو بتا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقوع، قرب قیامت جو باتیں پیش آئیں گی ان کی علامتوں کا تو آپ نے ذکر کیا، لیکن کوئی سال، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ اس طرح آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اللہ نے وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اب اس دن میں قیامت کا قائم ہونا، یہ تمام مخلوقات کو اس کا علم ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کا علم عطا فرمایا ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ اب یہی وجہ ہے جب مخلوقات، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اس کا علم حاصل ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، تو تمام مخلوقات اس دن کے آنے پر ڈرنے لگتی ہیں، کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے بھی گھبراتے ہیں، ما من ملک مقرب لا فی السماء ولا فی الارض ولا فی الریاح ولا فی الجبال ولا فی البحر، آسمانوں میں اور زمینوں میں اور ہواؤں میں اور اسی طرح پہاڑوں میں اور اسی طرح سمندروں میں، الغرض جہاں کہیں کوئی مخلوق ہوتی ہے، جب یہ دن آتا ہے تو وہ اس دن کے آنے پر گھبراتی ہیں، ڈر محسوس کرتی ہیں۔ الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، مگر وہ گھبراہٹ محسوس کرتی ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے ڈرنا انسانوں کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، یہ ڈر اور خوف آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیک اعمال کی طرف اس کو رہبری کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا اہتمام زوال آفتاب سے خاص طور پر ہونا چاہیے، صبح سے ہونا چاہیے۔ جو جتنا جلدی اس میں شریک ہونے کی فکر کرے گا وہ اتنا زیادہ ثواب کو لوٹے گا۔ پہلے آنے والے کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو گائے بیل، اور اس کے بعد آنے والے کو بکرا دمبا، اور اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر فرشتے آنے والوں کے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، خطبے کا پڑھنا اور سننا واجب ہے، جبکہ عیدین کا خطبہ سنت ہے۔ تو جمعہ اور عیدین کے خطبے کے سننے میں بھی فرق ہونا چاہیے، یعنی جمعہ کے خطبے کے سننے میں اہتمام ہو، اور اس طرح اہتمام ہو کہ اس میں بات نہ کریں، کسی سے کچھ نہ بولیں۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ 2 مسلمان بات کر رہے ہوں اور جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو تو تیسرے آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 بات کرنے والوں کو روکے، کیونکہ جس طرح ہم نماز میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے
اس کے بازو دو آدمی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کیا نماز میں جو آدمی ہے وہ بات کرنے والوں کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا، کیونکہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ ایسے ہی خطبہ سننے والا عبادت میں مشغول ہے تو وہ دوسروں کو روک نہیں سکتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دو بات کرنے والوں کو روکنے والا تیسرا شخص فقط لغا، اس نے بیکار کام کر دیا، لغو کام کر دیا۔ تو جمعہ کے خطبے کا سننے میں اہتمام ہو، دو زانو ہو کر بیٹھیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ واجب ہے۔ جمعہ کی نماز کی رکعتوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ خطبے کی وجہ سے ہے، وہ اس جو بیان کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم مسلمان دین کے علم کو سیکھیں، اس کے لیے خطبہ دیا گیا۔ اصل خطبہ عربی خطبہ ہے، اردو خود بیان اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے عربی خطبے سے پہلے اردو میں جو کچھ عربی میں بیان کیا جائے گا اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کا گویا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اصل خطبہ عربی کا خطبہ ہے، تو اس کا اہتمام ہو۔ اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تک آدمی کاروبار میں مشغول نہ ہو، اذان ہوتے ہی کاروبار بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے اذان کے ذریعے سے تو پھر تم دوڑ کر آؤ۔ دوڑ کر آنے میں اور چل کر آنے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوڑ کر اسی جگہ جایا جاتا ہے جہاں جانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تعبیر، ایسے الفاظ، ایسے جملوں کا استعمال فرمایا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جمعہ میں جلد شریک ہونا کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں صرف دوڑ کر آنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ کاروبار کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ لہٰذا اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام کرنا درست نہیں ہے سوائے جمعہ کی تیاری کے۔ اذان جمعہ کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی کام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے جس پر جمعہ واجب ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ ملے گا، اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو جائے، نماز جمعہ ادا ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے حلال روزی کو تلاش کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ روزی کے تلاش کرنے میں ایسے گم نہ ہو جانا، ایسی غفلت کا شکار نہ ہو جانا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یعنی تجارت میں اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی آیتوں میں حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جمعہ کے دن تجارت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، بلکہ ہر دن کی تجارت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یہ اپنے بدنوں سے، اپنے اجسام سے کاموں میں مشغول ہے، ان کے دل اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، ان کے دماغ اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہیں۔ یہ صحابہ کے صفات ہیں۔ تو جمعہ کے دن اس کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا، اور تاکہ کاروبار میں رہ کر انسان مسلمان اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں ہمیشہ مستحضر رہے، یاد رہے۔ اللہ کا دھیان آدمی کو خلاف شرع کام سے روکتا ہے۔ جب اللہ کے دھیان کے ساتھ انسان مسلمان کاروبار کرے گا تو پھر جھوٹ نہیں بولے گا، سود کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، رشوت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، عیب کو ظاہر کر کے بیچے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ کاٹن میں، ٹوکرے میں اوپر کے آم تو اچھے ہیں، نیچے کے آم خراب ہیں، اوپر کے سیب اچھے ہیں، نیچے کے سیب خراب ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا، تو دیکھا ڈھیر میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا اور اناج کو لیا تو دیکھتے ہیں کہ اوپر کا غلہ سوکھا ہوا ہے اور اندر کا غلہ اناج بھیگا ہوا ہے۔ تو پوچھنے لگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوکھا اناج دے کر آئے گا گاہک اور لے کر جائے گا، جو غلہ بھیگا ہوا ہوتا ہے وہ وزنی تلتا ہے، جو سوکھا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ تو وزن بڑھانے کے لیے پانی ڈالنا، ترکاری پر ہو یا کسی سبزی پر ہو، اس نیت سے پانی ڈالنا کہ وزن بڑھ جائے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ اس سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا اور فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن بہت سارے پیغامات ان آیتوں سے ہمیں ملتے ہیں جو سورہ جمعہ فضیلت جمعہ کے تعلق سے، اہتمام جمعہ کے تعلق سے اللہ تعالی نے نازل فرمائی، تاکہ مسلمان جمعہ کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنے، عبادت کے ذریعے سے، درود پاک کے اہتمام کے ذریعے سے، سورہ کہف کی تلاوت کے ذریعے سے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، جو بیان ہوتا ہے، اس بیان کے ذریعے سے۔ اگر مسلمان جمعہ کے دن بھی بیان نہ سنے، ہفتے میں ایک مرتبہ بھی مکمل بیان نہیں سنے، تو پھر اس کا عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے فون میں چارجنگ لگائی جاتی ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے، لائٹ اور فین اور ساری مشینوں کے چلنے کے لیے ایک طاقت اور قوت اور کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمان کو دین پر چلنے کے لیے دین کی مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کسی بستی کا کہ اس کے جمعہ کا بیان نہ چھوٹے۔ بیان کے ختم ہونے کے بعد آنا، یہ اس طرح کی طاقت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے جو طاقت انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔